حب دنیا سے تو بچا یا رب۔ امیر علیہ سنت سے میں یہ عرض کروں گا کہ اس رسالے میں بھی ایک مضمون ہے جس میں یہ گرل فرینڈ اور بوائے فرینڈ ایک دوسرے کو تحفہ دیتے ہیں اور وہ تحفہ رشوت کے حقوق میں ہے۔ میں چاہوں گا کہ آپ اس پر بھی مدنی پھول دیں کہ یہ چاہے ویلنٹائن ڈے ہو یا اس کے علاوہ ہو، تو یہ آپس میں جو عشق مجازی کے نام پر جو تحفے دینے کا جو سلسلہ ہے، ہو سکتا ہے کہ آپ کے کچھ مدنی پھول ہوں، یہ توبہ بھی کر لیں اور پھر اس کے جو شرعی حکم ہے ازالہ و تلافی، اس کے بارے میں بھی کیا ہے تو یہ بیان ہو جائے۔ ظاہر ہے کہ اگر بوائے فرینڈ گرل فرینڈ یہ عشق مجازی ہے اور وہ ایک دوسرے کو ترغیب کے لیے، جیسے لڑکا لڑکی کو ترغیب کے لیے، اس کو لبھانے کے لیے، قریب کرنے کے لیے، اپنی محبت بڑھانے کے لیے جو پیش کرتا ہے، اسی طرح لڑکی جو پیش کرتی ہے تو یہ رشوت ہے، حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے۔ لینے دینے والے دونوں جہنمی ہیں، الراشی والمرتشی فی النار، کہ رشوت لینے والا اور رشوت دینے والا جہنمی ہے۔ تو یہ ان کو توبہ بھی کرنی ہے اور ایک دوسرے کی چیزیں جو لی ہیں وہ ایک دوسرے کو واپس دینی بھی فرض ہیں۔ یہ نہیں کہ آئندہ بچیں گے، اس سے یہ کام نہیں آئے گا۔ اگر اس کو ضائع کر دیا ہے تو اتنی رقم دے دیں اس تحفے کو اور وہ ترکیب بنا لیں اور یہ بالکل جان چھڑا لیں، ایک دوسرے سے بالکل فون پر بھی تعلقات نہ رکھیں، ایک دوسرے کا بالکل ذہن میں بھی تذکرہ نہ لائیں، اس کو بلانے کی ترکیب کریں، سچی توبہ کر لیں۔ کہ آج کل جو عشق مجازی ہوتا ہے یہ عام طور پہ گناہ بھرا ہی ہوتا ہے، ایک بے اختیار کی تذکرہ ہے کہ انہیں نظر پڑی اور دل میں گڑ گئی، پھر زندگی بھر اس کو دیکھا نہیں، اس سے کوئی رابطے نہیں رکھے، کچھ بھی نہیں کیا اور عشق ہو گیا اس کو، اب اس کی آگ میں بندہ سلگ رہا ہے لیکن کوئی حرکت نہیں کر رہا، اسے رابطے وغیرہ۔ ہاں جائز طور پر نکاح کی ترکیب کرتا ہے تو جائز ہے، ورنہ ویسے ہی اگر یہ کہ اس کے عشق میں وہ جلتا رہتا ہے اور اس حال میں اگر یہ انتقال کر جاتا ہے تو یہ شہید ہے۔ بعض اوقات ایسے بھی اسلامی بھائی ہوتے ہیں یا ہمارے جاننے والے ہوتے ہیں، اس وقت مدنی چینل کے ناظرین بھی ہوں گے جو اس معاملے میں پڑ گئے، اب اگر توبہ کرنا چاہیں لیکن یہ چھٹتی نہیں ہے عادت، کوئی ایسا طریقہ بھی بتائیں کہ اگر کوئی ہمارا بھائی یا کوئی ہماری بہن اس معاملے میں انوالو ہے اور وہ چاہتے ہیں کہ نکلیں، تو اب بھلایا کیسے جائے، اس معاملے سے اپنے آپ کو بچایا کیسے جائے، کیونکہ گناہ ہی گناہ ہے نا۔ تو یہ رشوت کے معاملات جیسے آپ نے فرمائے، تو ماشاءاللہ آپ سے دیکھا ہے کہ اس طرح کے مدنی پھول بھی ملتے ہیں کہ ان چیزوں سے چھٹکارے کا طریقہ کیا ہوگا؟ ایک تو یہ کہ ان کی چیزیں ایک دوسرے کو لوٹانی ہے، توبہ بھی کرنی ہے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، الدعاء سلاح المؤمن ہے، دعا مومن کا ہتھیار ہے۔ محبت غیر کی دل سے نکالو یا رسول اللہ، مجھے اپنا ہی دیوانہ بنا لو یا رسول اللہ۔ تو اللہ اور رسول کی محبت دل میں بڑھائے، سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا عشق بڑھائے، سرکار کا تصور باندھے اور اس سے مطلب استغاثہ بھی کرے، فریاد بھی کرے کہ اس سے یہ دل سے بھول جائے، میرے دل سے نکل جائے۔ تو اللہ کی رحمت سے کوئی دور نہیں ہے کہ اس سے جان چھوٹ جائے، اصل مطلب خود سیریس لے اس بات کو کہ مجھے اس سے جان چھڑانی اینی آؤ چھڑانی، سارے رابطے کٹ کر دیں، وہ لاکھ سامنے والا فریق رابطہ کرتا رہے جواب ہی نہ دے اس کو، تو انشاءاللہ جان چھوٹ جائے گی۔ کوشش کریں اور اس کے لیے ذہ نصیب سورہ فلق اور سورہ ناس روزانہ ایک بار پڑھ کر اپنے اوپر دم کریں اور پانی پر دم کر کے پی لیا کریں اور اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کر مختلف اوقات میں دعائیں کرتے رہیں گے، اللہ تعالیٰ اپنی محبت دے دے اور یہ سڑی ہوئی محبت دل سے نکل جائے بس، تو انشاءاللہ وہ بولتے ہیں نا، وہ نیت صاف منزل آسان، نیت میں خطرہ جھولی میں پتھرا، نیت خراب ہے تو پھر جان چھوٹنا مشکل ہے، نیت صاف ہوگی انشاءاللہ جان چھوٹے گی، چاہے کتنی تکلیف ہو۔ آپ جہنم کی تکلیف کو پیش نظر رکھیں کہ وہ تو ایک لمحے کے کروڑویں حصے کے لیے بھی ہم برداشت نہیں کر سکتے، اس تکلیف سے بس بچنے کے لیے یہ تکلیف برداشت کر لیں، انشاءاللہ مدینہ مدینہ ہو جائے گا۔